سوال یہ ہے کہ توکل کیا ہے، کس چیز کا نام ہے؟ یہ لفظ وکلا سے بنا ہے، اس کا ایک مشتق ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں وکیل. تو اس کے لفظی معنی ہے خود سپردگی، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا. تو شرعی اصطلاح میں، قرآن مجید اور احادیث کی اصطلاح میں توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اسباب، ذرائع، جن مینز، جن تدبیروں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، وہ تدبیریں اختیار کرنا، وہ ذرائع اختیار کرنا. بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص اپنا اونٹ لے کر آیا اور پوچھا کہ عاقلھا و توکل اور اطلقھا و توکل، کہ میں اسے باندھوں پھر اللہ پر توکل کروں، یعنی پہلے رسی سے باندھوں اسے اور اس کے بعد اللہ پر توکل کروں، یا اسے چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال عاقلھا و توکل، کہ اس کو باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، پھر توکل کرو. مطلب یہ کہ جو کچھ ذرائع، مینز، تدبیریں آپ کے بس میں ہیں، ان ساری تدبیروں کو اختیار کرنا، اپنے حد تک ہر ممکن کوشش کرنا، سارے وسائل اختیار کرنا، ساری تدبیریں اختیار کرنا، اور پھر اس کے بعد معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کے سپرد کر دینا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ، اے اللہ یہ دعا ہے اور پھر تیرے اوپر اس کا قبول کرنا ہے، اس کی اجابت ہے. اللہم وھذا الجہد وعلیک التکلان، کہ اے اللہ یہ میری جدوجہد ہے، یہ میری کاوش ہے، یہ میرے ایفرٹس ہیں، اور پھر تجھ پر بھروسہ ہے، تجھ پر توکل ہے. ولا حول ولا قوہ الا باللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس قوت نہیں ہے. تو اسباب کو اختیار کرنا، مینز کو اختیار کرنا، تدبیروں کو اختیار کرنا، اس کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس لیے اسے اختیار کرنا واجب ہے، اور اس کے بعد پھر اس معاملے کو اللہ کے حوالے کرنا. اس طرح توکل کی دو کنڈیشنز ہو گئیں. پہلی کنڈیشن تو یہ کہ جو کچھ آپ کے بس میں ہے، جو کچھ آپ کے لیے پاسبل ہے، ممکن ہے، پہلے وہ ہر ممکن کوشش آپ کر لیں، ہر ممکن تدبیر آپ اختیار کر لیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ایگزام میں اچھا پرفارم کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ جتنا ممکن ہو آپ پڑھائی کریں، جتنا ممکن ہو آپ تیاری کریں. جو کچھ ریسورسز آپ کے لیے ایکسیسیبل ہیں، وہ سب ریسورسز کا آپ استعمال کریں، یعنی اپنی حد تک آخری کوشش کریں امتحان میں اچھی پرفارمنس کی تیاری کے سلسلے میں. اس کے بعد پھر رزلٹ کو اللہ پر چھوڑ دیں. اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو وہ علاج کی ہر ممکن کوشش کرے، جو کچھ اس کے بس میں ہے، جو کچھ بہتر سے بہتر علاج وہ کر سکتا ہے، وہ ساری کوشش وہ کر گزرے. اس کے بعد پھر معاملے کو اللہ پر چھوڑ دے، اللہ کے حوالے کر دے. اگر آپ تاجر ہیں تو اپنی تجارت کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو نقصان سے بچانے کے لیے جو کچھ آپ کے بس میں ہے، جو کچھ تدبیر آپ اختیار کر سکتے ہیں، وہ ساری تدبیر آپ اختیار کریں، وہ سارے ایفرٹس لے لیں، ساری کوشش کر لیں. اس کے بعد معاملے کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. یہ دو کنڈیشن سے توکل کی. تو گویا ساری کوشش کرنے کے بعد معاملے کو اللہ کے حوالے کرنا، اللہ سے اچھی امید رکھنا، یہ توکل ہے. کہ بیمار ہیں تو آپ علاج کر لیجئے اب ہر ممکن، پھر امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو شفا دے گا، اللہ پر بھروسہ رکھیے. آپ طالب علم ہیں تو آخری محنت کر لیجئے، پھر امید رکھیے اللہ سے، اللہ پر بھروسہ کیجئے کہ وہ آپ کو اچھا رزلٹ دے گا، بہتر نتیجہ دے گا. اور اس کے باوجود بھی اگر خدا نہ خواستہ نتیجہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں نکلتا، آپ امتحان میں اچھا پرفارم نہیں کر پاتے، علاج نہیں ہو پاتا، بزنس میں گھاٹا ہو جاتا ہے، تب بھی یہ یقین رکھنا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ کے منشا پر راضی رہنا، یہ یقین رکھنا کہ جو کچھ اللہ نے کیا ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے، یہ توکل ہے. آپ اگر کسی ڈاکٹر پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں،
بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، تو آپ جائیں گے تو پہلے تو آپ کو امید ہوگی کہ فوری آپ کا علاج ہو جائے گا اس ڈاکٹر کے ذریعے، وہ جو دوا دے رہا ہے اس دوا سے علاج ہو جائے گا، آپ کو یقین ہوتا ہے، یہ بھروسہ ہوتا ہے، آپ دوا کھاتے ہیں، اس کے باوجود اگر علاج نہیں ہوتا، وہ آپریشن کرتا ہے، کچھ اور اگلے مرحلے کا کام کرتا ہے، تب بھی آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ ڈاکٹر فن میں بھی ماہر ہے اور مجھ سے محبت کرنے والا ہے، مجھے چاہنے والا ہے، یہ میرا غلط نہیں کرے گا، جو کرے گا میرے لیے اچھا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایسا ہی رشتہ رکھنا، ایسا ہی تعلق رکھنا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں ہوتا، ہم جاہل ہیں، ہم کو ہر چیز کا علم نہیں ہے، تو ہمارے لیے بہتر کیا ہے، ہمارے لیے خیر کیا ہے، اس کا بھی ہم کو علم نہیں ہے۔ ایک چھوٹا بچہ، اس کی ماں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے، ڈاکٹر انجیکشن دیتا ہے، تو بچے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میری یہ مہربان ماں، مجھ سے محبت کرنے والی ماں مجھ پر کیوں ایسا ظلم ڈھا رہی ہے، یہ انتہائی تکلیف دینے والی چیز، یہ انجیکشن مجھے کیوں لگوا رہی ہے۔ لیکن ڈاکٹر جانتا ہے، ماں جانتی ہے کہ یہ بظاہر تکلیف دینے والی چیز ہے، بچہ اس کو پسند نہیں کرتا، اس کے لیے ایک ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن اس کے حق میں بہتر ہے، اس کے انٹرسٹ میں ہے، اس کا لانگ ٹرم انٹرسٹ اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو بچہ نہیں جانتا، وہ اسے ظلم سمجھتا ہے، وہ اسے تکلیف سمجھتا ہے، لیکن ماں جانتی ہے، ڈاکٹر جانتا ہے کہ یہ اس کی بھلائی میں ہے، اس کے انٹرسٹ میں ہے۔ اسی طرح ہم بھی نہیں جانتے کہ بہت ساری ناکامیاں جو ہم کو مل رہی ہیں، وہ ہم کو ناکامی محسوس ہوتی ہے، اس پر ہم کو تکلیف ہوتی ہے، امتحان میں ہم فیل ہوتے ہیں، ہم کو تکلیف ہوتی ہے، علاج ہمارا نہیں ہوتا، ہم کو تکلیف ہوتی ہے، تجارت میں گھاٹا ہوتا ہے، ہم کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا کیا خیر، کیا بھلائی وابستہ ہے۔ تو یہ یقین رکھنا کہ اگر کچھ غلط بھی ہو رہا ہے تو اس میں بھی میرے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، یہ توکل ہے کہ آپ کی کوشش کر لیں آخری حد تک، اللہ سے بہتر نتیجے کی امید رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اس کے بعد بھی اگر نتیجہ آپ کے لیے فیوریبل نہیں ہے، آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہے، تب بھی یہ یقین رکھیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، یہ توکل ہے۔ اس کا بہترین جو ماڈل ہے، اس کی جو بہترین تشریح ہوتی ہے، ایکسپلینیشن ہوتا ہے، وہ اس دعا سے ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، استخارے کی دعا، کہ جب بھی تم کوئی بڑا کام کرو، کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہو، کوئی بڑا ڈیسیجن لینا چاہو اپنی زندگی کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ استخارہ کرو۔ استخارے کی جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اس میں توکل کی یہ پوری فلسفی موجود ہے۔ ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں توکل کا کیا مطلب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ اس طرح ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر اور بھلائی چاہتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر، بھلائی پر، میرے لیے جو مفید چیز ہے اس پر قدرت چاہتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اے اللہ میں آپ سے فضل عظیم چاہتا ہوں، فضل عظیم کا طلبگار ہوں، فإنک تقدر ولا اقدر، کہ آپ غیب کو جانتے ہیں میں نہیں جانتا، وتعلم ولا اعلم، اے اللہ آپ علم رکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ کو نالج ہے، مجھے علم نہیں ہے، وانت علام الغیوب، آپ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وآجلہ وآجلہ، کہ اے اللہ اگر آپ کو یہ معلوم ہے، آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ جو معاملہ ہے جو میرے درپیش ہے، میرا ایگزام ہے، میرا تجارت کا کوئی فیصلہ ہے، شادی کا فیصلہ ہے، کوئی بھی فیصلہ، یہ جو میرا معاملہ ہے، اگر یہ میرے لیے بہتر ہے دین کے لحاظ سے، میرے اکنومی کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے، میرے شارٹ ٹرم انٹرسٹ میں، میرے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں اگر یہ چیز ہے، فاقدرہ لی، تو اے اللہ اسے میرے لیے مقدر کر دے، یعنی اس کو میرے لیے آسان کر دے، ویسرہ لی، اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فیہ، پھر اس کے بعد اس میں برکت عطا فرما۔ اور پھر دوسرا پہلو بھی ہے کہ ابھی تو میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے یہ میرے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے یہ میرے لیے صحیح فیصلہ نہ ہو، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے، أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، کہ یہ معاملہ میرے لیے ہارمفل ہے، نقصان دہ ہے، فی دینی،
دین کے لحاظ سے، معاشی میری اکنامی کے لحاظ سے، وعاقبتی امری انجام کے لحاظ سے، وآجلی ہی کہ شارٹ ٹرم انٹرسٹ میں یا لانگ ٹرم انٹرسٹ میں، فصرفوا عنی واصرفنی عنہ، تو اس معاملے کو، اس میٹر کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے. وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْزِنِي بِهِ، پھر اے اللہ جو میرے لیے بہتر ہے اسے میرا مقدر بنا دے اور مجھے بھی اس پر مطمئن رکھ، مجھے بھی اس پہ اطمینان، اس پہ سیٹسفیکشن عطا فرما دے. تو عزیزان گرامی، اس طرح یہ پورا توکل کا مطلب ہے.